السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین یخرجهم من الظلمات إلى النور، والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جمعہ کی مبارک رات اور آنے والا دن جمعہ کا مبارک دن، حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر ہم دین کی باتوں کو سنیں گے، قرآن کی باتوں کو سنیں گے، حدیث کی باتوں کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے فبشر عباد
میرے بندوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ عمل کرنے پر انعام کیا؟ اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ فرماتے میرے بندو تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ تو اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ رب العالمین نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں اور بے شمار نعمتوں سے ہم سب کو نوازا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین خود اس بات کو بیان فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ میرے بندو میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے، بولو ستارے کو کوئی گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی مٹی کے ذرات کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ ہمارے جسم کا، ہمارے بدن کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، کوئی جسم کے بالوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ ہماری ہر سانس کا آنا اور سانس کا جانا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کوئی سانس کے آنے جانے کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ الغرض اللہ نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے اور بے شمار احسانات کیے ہیں، اور دنیا کی مختصر سی زندگی میں نعمتیں دینے کے بعد اللہ پاک نے ایک قاعدہ ذکر فرمایا۔ کیا قاعدہ ذکر فرمایا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ فرماتے نعمتیں دینے والا میں ہوں، احسان تم پر کرنے والا میں ہوں۔ دنیا کی زندگی میں جتنا فضل تمہیں حاصل ہے وہ سارا کا سارا فضل میری طرف سے ہے، جتنی نعمتیں تمہیں حاصل ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں میری طرف سے ہیں۔ اللہ پاک نعمتیں دینے کے بعد ایک قاعدہ ذکر فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ فرماتے میرے بندوں میری طرف سے نعمتیں ملتی جائے گی، اگر تم شکر کرتے رہو گے اور نعمتوں کی قدردانی کرو گے تو انعام کیا ہوگا؟ جس نعمت کی تم قدر کرو گے وہ نعمت بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ لیکن آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بہت سے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ان میں سے ایک نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کوہ طور پر جاتے تھے اور اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور قرآن کریم کے ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی، اس آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روکا
اور فرمایا اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی موسیٰ آپ اللہ سے باتیں کرتے ہو، میرا ایک پیغام میرے پروردگار کو پہنچا دو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتا اللہ کے بندے کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین نے مجھے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، مجھ پر بڑے بڑے احسانات کیے ہیں، مجھے بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آدمی نے کہا کہ اے میرے نبی موسیٰ اب تو میرے پاس نعمتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ میں رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو میرے پروردگار عالم سے جا کر کہہ دو کہ اللہ جتنی نعمتیں تو نے دی ہیں میں ان نعمتوں پر خوش ہو چکا ہوں، اب آگے مجھے کوئی نعمت چاہیے نہیں، اس لیے کہ نعمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، نعمتیں میرے پاس رکھنے کی جگہ نہ رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کے پیغام کو لے لیا، آگے چل رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک دوسرے آدمی کی ملاقات ہو گئی، لیکن دوسرا آدمی بیچارہ غریب تھا، جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، بدن چھپانے کے پورے کپڑے بھی نہیں تھے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ مٹی سے اس نے اپنے بدن کو چھپایا، آدھا بدن ننگا ہے اور آدھا بدن مٹی سے چھپا ہوا ہے۔ اب اس آدمی نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی موسیٰ آپ اللہ سے باتیں کرنے کے لیے جا رہے ہو، میرا ایک پیغام میرے پروردگار کو پہنچا دو گے؟ فرمایا کیا پیغام ہے؟ فرمایا اللہ نے مجھے غریب بنایا ہے، اور یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ نے کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب بنایا۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ یہ تو ایک اللہ کا قاعدہ ہے، ایک اللہ کا قانون ہے کہ اللہ نے کسی کو غریب بنایا کسی کو امیر بنایا۔ اب اس آدمی نے کہہ دیا میرے نبی موسیٰ میرے پروردگار کو جا کر کہہ دو کہ میں تو غریب ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، میرے پاس پورا کپڑا پہننے کو بھی نہیں، بلکہ میں نے تو اپنے آدھے بدن کو مٹی سے چھپایا ہوا ہے۔ میرے رب سے کہو کہ مجھے نعمتوں سے مالا مال فرمائے، میرے رب سے کہو کہ مجھے پہننے کو کپڑا نصیب فرما دے، میرے رب سے کہو کہ مجھے کھانے کے لیے کھانا نصیب فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کے پیغام کو لے کر کوہ طور پر پہنچے ہیں اللہ سے باتیں کرنے کے لیے۔ اب اللہ رب العالمین کے سامنے پیغام رکھا ہے کہ میرے پیدا کرنے والے اللہ، ایک آدمی نے مجھے پیغام دیا ہے کہ تو نے اسے بہت نوازا ہے، تو نے اسے بہت نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، تو نے اسے عزتوں سے مالا مال فرمایا، تو نے اسے دولت سے مالا مال فرمایا۔ اب وہ آدمی آگے نعمتیں چاہتا نہیں ہے، نعمتوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے کہ جتنی ہے اتنے پر وہ خوش ہو چکا ہے، اب آگے اسے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ میرے اس بندے کو پیغام دے دو، اگر تو اللہ کی طرف سے نعمتیں نہیں چاہتا، اللہ کی نعمتوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، یعنی ہے اس کے پاس بہت کچھ، اب کچھ چاہتا نہیں ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دے۔ اور دوسرے آدمی کے بارے میں کہا کہ اس آدمی سے کہہ دو، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے آدمی کا پیغام رکھا کہ میرے پیدا کرنے والے اللہ، ایک اور آدمی سے ملاقات ہو گئی جس کے پاس تو پہننے کو کپڑے بھی نہیں تھے، اس نے اپنا آدھا بدن تو مٹی سے چھپایا ہوا تھا اور آدھا بدن اس کا ننگا تھا، اس نے پیغام دیا ہے کہ اسے مال کی ضرورت ہے، اسے نعمتوں کی ضرورت ہے، اسے کپڑے کی ضرورت ہے، اسے کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، شکر ادا کرتا رہے گا، نعمتیں ملتی چلی جائے گی۔ اب دونوں کے پیغام کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تشریف لائے ہیں۔ پہلے اس آدمی کو پیغام دیا جس نے کہا کہ میرے پاس تو بہت نعمتیں ہیں، اللہ نے مجھے بڑا مالدار بنایا ہے، اب میرے پاس مال رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے، اگر تو اللہ سے نعمتیں نہیں چاہتا، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنا نہیں چاہتا، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، جس کے نتیجے میں نعمتیں نہیں ملے گی، جس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے انعامات نہیں ہوں گے۔ تو اس بندے نے کہہ دیا میرے نبی موسیٰ میں کیسے اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دوں، جس رب نے مجھے نوازا ہو، جس رب نے مجھ پر کرم کا معاملہ فرمایا ہو، جس رب نے مجھ پر احسان کا معاملہ فرمایا ہو، اس رب کا شکر تو میں ہمیشہ کرتا رہوں گا۔
اب دوسرے آدمی کو پیغام سنایا جس کے پاس کچھ نہیں تھا، بدن آدھا مٹی سے چھپا ہوا تھا، آدھا ننگا تھا. فرمایا اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تو اللہ سے نعمتیں چاہتا ہے، عزتیں چاہتا ہے، مال و دولت چاہتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے. لیکن اس بندے نے کہہ دیا ہے میرے نبی موسیٰ میں اللہ کا شکر ادا کس بات پر کروں؟ میرے پاس کچھ ہے تو نہیں، نہ کھانے کو کپڑا، نہ کھانے کو کھانا ہے، نہ پہننے کو کپڑا ہے، بلکہ میں نے تو اپنا آدھا بدن مٹی سے چھپایا ہوا ہے، میں کس بات پر اللہ کا شکر ادا کروں؟ علماء نے لکھا ہے کہ ایک تیز ہوا چلی اور جتنی مٹی سے بدن چھپا ہوا تھا وہ ساری کی ساری مٹی بھی اللہ نے چھین لی. تو نعمتوں پر قدر کرتے ہیں تو اللہ پاک نعمتوں کو بڑھاتے ہیں، نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں تو اللہ پاک نعمتوں کو چھین لیتے ہیں. اللہ فرماتے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میری نعمت پر ناقدری ہوگی، ناشکری ہوگی تو عذاب میرا سخت ہے. اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ پاک ہم سب کو نعمتوں پر قدردان بنائے اور نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ کی نعمتوں پر ہم سب کو شکر ادا کرنے والا بنائے. مصر کے ایک بہت بڑے عالم ہیں. مصر میں ایک جگہ ہے قاہرہ کے ایک بہت بڑے عالم ہیں علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی کتاب کنز المعارف جس میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان بھی ہے، اس میں ایک حدیث موجود ہے. ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 3 عظیم ساتھیوں کے ساتھ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے. بیٹی فاطمہ کا بھی گھر ہے اور داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی گھر ہے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 صحابہ کرام یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھ کر خوشی کا اظہار فرمایا اور خوش ہوئے کہ آج تو میرے گھر میں بڑے مقدس مہمان آئے ہیں. اور اللہ کے نبی تو وہ پاکیزہ ہستی ہیں جو اللہ کے مہمان بنے ہوئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کر لیا میں ان چاروں کی مہمان نوازی کروں گا. چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ فاطمہ گھر میں کچھ ہو تو دے دو تاکہ ہم مہمانوں کے سامنے پیش کر دے اور وہاں تک تم کھانا تیار کر دو. اب ساتھ میں 3 صحابہ کرام ہیں، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا فاطمہ کھانا تیار کرو اور گھر میں کچھ ہو تو فی الفور پیش کر دو تاکہ مہمانوں کے سامنے ہم رکھ دے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خوبصورت پلیٹ لی یعنی روشن پلیٹ جو چمکدار پلیٹ تھی، اس میں شہد ڈالا اور شہد ڈال کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ مہمانوں کے سامنے رکھ دو، وہاں تک انشاءاللہ کھانا تیار ہو جائے گا. علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی مہمان گھر پر آوے اگر کھانے میں دیر ہو تو اس کے اکرام میں جو گھر میں حاضر ہو وہ پیش کر دینا چاہیے تاکہ مہمان کو یوں نہ لگے کہ میرے آنے سے میزبان پر بوجھ طاری ہوا ہے، یعنی میرے آنے سے میزبان کو کوئی ناراضگی نہیں بلکہ میرے آنے سے میزبان خوش ہے. اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ خوبصورت پلیٹ تھالی آئی ہیں جس میں شہد رکھا ہوا ہے، لیکن حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہد کو دیکھا اور کھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بال پر پڑی کہ اس کے اندر ایک باریک سا بال ہے. کبھی کبھی برتنوں میں عام متن بال رہ جاتے ہیں یا پڑ جاتے ہیں تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا چونکہ پلیٹ خوبصورت تھی اس میں شہد تھا تو بال نظر آ گیا. حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 صحابہ کرام جو ساتھ میں آئے ہوئے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان نے فرمایا کہ یہ خوبصورت پلیٹ ہے
اور اس کے اندر میٹھا شہد ہے جو میٹھا ہوتا ہے، اور اس میں بال باریک ہے جو بہت زیادہ باریک ہوتا ہے، اس پر تین باتیں سب کو کرنی ہے تاکہ دل لگی بھی ہو جائے گی اور وہاں تک کھانا بھی تیار ہو جائے گا۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہم پڑھیں اور مبارک زندگی کا ہم مطالعہ کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا۔ ہم صرف نماز پڑھنے کو دین سمجھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھنے کو دین سمجھتے ہیں، زکوٰۃ دینے کو دین سمجھتے ہیں، حج کرنے کو دین سمجھتے ہیں، لیکن حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ بلکہ صحابہ کرام کا بیان یہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس قدر اعلیٰ درجے کے تھے کہ ہر صحابی کے دل میں یہ تصور تھا، میرے نبی اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو مجھ ہی سے کرتے ہیں، میرے نبی اگر سب سے زیادہ کسی کو چاہتے ہیں تو مجھے ہی چاہتے ہیں۔ اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خوبصورت پلیٹ ہے، اس میں شہد میٹھا رکھا ہوا ہے اور اس میں باریک سا بال ہے، اس پر تین باتیں کرنی ہیں۔ اب سب سے پہلے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام کی امام ہیں، اور علماء نے لکھا ہے انبیاء کرام کے بعد اگر سب سے اونچا کسی کا مقام ہے انسانوں میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، جو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والے ہیں۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں جب کسی مجلس میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کوئی سوال کر لیتے تو کوئی صحابی اس وقت تک جواب نہ دیتا جب تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب نہ دے دے، چونکہ وہ بڑے تھے صحابہ کرام میں۔ اور ادب بھی یہ ہے کہ ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہو، کسی مشورے میں بیٹھے ہو تو پہلے بڑوں کے بولنے کا انتظار کریں، پھر چھوٹے بولیں، پہلے حق بڑوں کو بولنے کا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پلیٹ کو دیکھا جو خوبصورت ہے، اس میں میٹھا شہد بھی رکھا ہوا ہے اور اس میں باریک بال بھی ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے محبوب یہ خوبصورت پلیٹ نظر آ رہی ہے، اس سے میں ابو بکر یہ کہتا ہوں یہ پلیٹ جتنی خوبصورت ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے ہمیں وہ ایمان دیا وہ بڑا خوبصورت ہے۔ یہ پلیٹ جتنی خوبصورت ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا، وہ ایمان خوبصورت ہے۔ پلیٹ میں کیا چمک ہوگی، پلیٹ میں کیا روشنی ہوگی، اس سے کئی گنا زیادہ روشنی ایمان میں ہے، اس سے کئی گنا زیادہ روشنی کئی زیادہ نور ایمان میں ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ پلیٹ میں میٹھا شہد رکھا ہوا ہے، اس سے ابو بکر یہ کہتا ہے، حضرت ابو بکر فرماتے میں ابو بکر یہ کہتا ہوں کہ جس کو ایمان مل جائے اس کو شہد میں اتنی مٹھاس نہیں ملتی، اس سے کئی گنا زیادہ مٹھاس ایمان کے ملنے کے بعد ملتی ہے۔ ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ جس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے، جس کو ایمان مل جائے تو اس کو شہد میں اتنا مٹھاس نہیں، شہد میں اتنا مزہ نہیں آتا، شہد کی مٹھاس میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا مزہ اس کو ایمان کے ملنے میں آتا ہے۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے محبوب پلیٹ میں ایک باریک سا بال ہے، اس سے میں ابو بکر یہ کہتا ہوں کہ ایمان کو موت تک باقی رکھنا، ایمان کو موت تک سلامت رکھنا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی، اس سے عظیم کوئی نعمت ہو نہیں سکتی، لیکن ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے امتیوں نیک اعمال میں جلدی کرتے رہو، اس وقت کے آنے سے پہلے کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح نئے نئے فتنے آتے رہیں گے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حال یہ ہوگا صبح میں آدمی مومن ہوگا لیکن جب شام کو موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، اور شام کو آدمی مومن ہوگا لیکن جب صبح میں موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے قیامت کے قریب حال یہ ہوگا کہ ایمان ختم ہو جائے گا،
تھوڑی سی دنیا کی وجہ سے آدمی اپنے ایمان کو بیچ ڈالے گا، اس کا ایمان ختم ہو چکا ہوگا لیکن اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ خوبصورت پلیٹ ہے، جس پلیٹ میں جتنی خوبصورتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورتی ایمان میں ہے۔ جس کو اس میں شہد رکھا ہوا ہے، شہد میں جتنی مٹھاس ہے اس سے کئی گنا زیادہ مٹھاس اس وقت محسوس ہوتی ہے جب کسی کو ایمان مل جائے۔ اور وہ باریک بال ہیں، اس سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایمان کو موت تک سلامت رکھنا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی میں بھی کہتا ہوں کہ جتنی پلیٹ خوبصورت ہے اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت یہ دنیا کی چمک دمک، یہ کرسی، یہ عہدہ، یہ اقتدار۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کو عہدہ مل جائے، جس کو اقتدار مل جائے، جس کو کرسی مل جائے، جس کو دنیا کا مال و متاع، جس کو دنیا کا سامان مل جائے، اسے شہد میں اتنی مٹھاس نہیں ہوتی جتنا حکومت کو پانے میں حلاوت ملتی ہے، اقتدار کو پانے میں مٹھاس ملتی ہے۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے محبوب بال جو اندر باریک ہے اس سے میں یہ کہتا ہوں جس کو اقتدار مل جائے اگرچہ تھوڑا سا ہو لیکن وہ اپنے اقتدار میں، اپنی حکومت میں، اپنے عہدے میں کسی پر ظلم نہ کرے، انصاف کا معاملہ کرے، یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ کسی پر ظلم نہ کرے، انصاف کا معاملہ کرے، یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ علماء تشریف فرمائے، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے۔ ایک صحابی نے حضرت اقدس، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میرے محبوب دنیا تو ہر کسی کو چھوڑنی ہے، دنیا سے ہر کوئی جائے گا، انک میت و انہم میتون، دنیا تو ہر کسی کو چھوڑنی ہے، میرے محبوب ایک دن آپ بھی اس دنیا سے پردہ فرمائیں گے، آپ کو بھی یہ دنیا چھوڑنی ہوگی، آپ بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں گے، یعنی پردہ فرما جائیں گے۔ تو صحابی کا سوال یہ ہے، صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ کے اس دنیا فانی سے پردہ فرما جانے کے بعد ہمارا زمین پر رہنا بہتر ہوگا، یعنی ہمارا زندہ رہنا بہتر ہوگا، یا زمین کے نیچے چلے جانا یعنی مر جانا بہتر ہوگا؟ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو میرے صحابہ کرام، اگر تمہارے امراء یعنی حاکم لوگ، حاکم سے صرف حکومت مراد نہیں ہے، اللہ نے کسی کو گھر کا حاکم بنایا، کسی کو فیکٹری کا حاکم بنایا، کسی کو اپنے محلے کا حاکم بنایا، کسی کو اپنی سوسائٹی کا حاکم بنایا، ارے کسی کو مسجد کا حاکم بنایا، کسی کو مدرسے کا حاکم بنایا، کسی کو نہ جانے کہاں کہاں کے عہدوں کا حاکم بنایا۔ اگر تمہارے حاکم لوگ اچھے قسم کے ہوں گے، یعنی انصاف کرنے والے ہوں گے، کسی پر ظلم کرنے والے نہیں ہوں گے، میں نے بتایا نا حاکم سے صرف حکومت مراد نہیں، اللہ نے جس چیز کا حاکم، جس کسی کو جس چیز کا حاکم بنایا، فرمایا اگر تمہارے حکماء امراء اچھے قسم کے ہوں گے، انصاف کرنے والے ہوں گے، اور تمہارے مالدار سخی ہوں گے، اللہ نے مال دیا تو سخاوت کا جذبہ بھی ہوگا کہ جہاں خرچ کرنے کا موقع ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، جہاں اللہ کی راہ میں لٹانے کا موقع ہے وہاں لٹاتے رہتے ہیں۔ اگر تمہارے مالدار سخی ہوں گے اور تمہارے کام آپس میں مشورے سے ہوں گے تو پھر تمہارا زمین پر زندہ رہنا بہتر ہے، یعنی میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تمہارا زمین پر رہنا بہتر ہوگا، یعنی یہ بہتر زمانہ ہوگا۔ پھر حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو میرے صحابہ کرام، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، اگر تمہارے امراء بدترین ہوں گے، کمینے ہوں گے، جو ظلم کرنے والے ہوں گے، انصاف نہیں کریں گے، بس حکومت ہے، عہدہ ہے، عہدے کا ایک گھمنڈ ہے، اس گھمنڈ میں اللہ نے ایسا اندھا کیا، اللہ نے ایسا پاگل کیا کہ اس اندھے پن میں وہ ظلم کرتے رہیں گے، انصاف کو بھول چکے ہوں گے۔ فرمایا کہ تمہارے امراء بدترین قسم کے ہوں گے اور تمہارے مالدار بخیل ہوں گے، کنجوس، مکھی چوس،
اللہ نے مال بہت دیا ہے، اللہ نے دولت بہت دی ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں 2 چیزیں ایسی ہیں جتنی ہم کسی پر لوٹاتے ہیں اتنا ہی اللہ پاک ہم پر لوٹاتا ہے۔ نمبر 1 مال و دولت، جتنا کوئی آدمی اللہ کی راہ میں خیرات کرتا رہتا ہے اللہ پاک اس کے ساتھ فضل کا معاملہ اور کرم کا معاملہ فرماتے رہتے ہیں۔ نمبر 2 عزت، جتنا ہم کسی اور کو عزت دیں گے اللہ پاک اتنا ہی ہمارے مقدر میں عزت کے فیصلے بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ فیصلے کریں گے۔ تو فرمایا تمہارے عمرہ بدترین قسم کے ہوں گے، تمہارے مالدار بخیل ہوں گے، اور تمہارے آپس کے کام مشورے سے نہیں بلکہ عورتوں کے سپرد ہوں گے، عورتیں جو کہے گی وہ ہوگا۔ تو فرمایا پھر تمہارا زمین میں چلے جانا یعنی مر جانا بہتر ہے۔ اللہ سے دعا کر لو اللہ ہمیں انصاف کرنے والا بنائے، چاہے کسی بھی معاملے میں ہو انصاف کا معاملہ سامنے ہونا چاہیے۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ خوبصورت پلیٹ ہے، اس سے فاروق اعظم یہ فرماتے ہیں کہ یہ خوبصورت پلیٹ سے کئی گنا زیادہ خوبصورت حکومت ہے، اقتدار ہے، کرسی ہے، اور جس کو مل جائے اس کو شہد میں اتنا مزہ نہیں ہوتا جتنا اس صدارت کی کرسی میں، جتنا اقتدار کی کرسی میں، جتنا کہ عہدے کی کرسی میں مزہ ہوتا ہے۔ اور اس میں انصاف کا معاملہ کرنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی پر زیادتی کا معاملہ نہ کرنا، یہ بال سے بھی زیادہ باریک کام ہے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے محبوب چونکہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے، 3 صحابہ اکرام کو آپ ساتھ میں لے کر گئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر پر صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے محبوب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خوبصورت، حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یہ خوبصورت پلیٹ ہے، یہ خوبصورت برتن ہے، یہ چمکدار برتن ہے، اس سے کئی گنا زیادہ چمکدار قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، نبوت کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، اس لیے کہ العلم نور۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس کسی کو علم مل جائے اس کو شہد میں اتنی حلاوت محسوس نہیں ہوتی جتنا کہ علم کے ملنے پر حلاوت محسوس ہوتی ہے، جتنا کہ علم کے حاصل کرنے میں حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ پھر فرمایا حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے میرے محبوب علم پر مکمل عمل کرنا، علم کے مطابق مکمل زندگی گزارنا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ علم کی بڑی اہمیت ہے، اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ اور حدیث شریف میں چونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں دنیا سے علم ختم ہوتا جا رہا ہے، دنیا سے علم اٹھ رہا ہے، اور علم جاننے والے علماء کرام چونکہ 2020 میں کتنے علماء کرام اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے ہیں، 2021 میں کتنے علماء کرام اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اب یہ قرب قیامت کا دور ہے، آج بھی اتنے علماء کرام دنیا سے رخصت ہوئے، اتنے اہل علم اللہ والے دنیا سے رخصت ہوئے، اس کے باوجود ہمارا مزاج آج بھی اپنے بچوں کو علم دین پڑھانے کا نہیں بلکہ دنیاوی تعلیم کی بڑی فکر ہے، دینی تعلیم کی کوئی فکر نہیں ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں اس زمانے میں اہل علم علماء دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں لیکن جاہل لوگ علم حاصل نہیں کرتے، آخر کیا ہو گیا ہے؟ اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے اٹھ جانے سے پہلے اسے حاصل کر لو، اس لیے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین صرف علم کو قبض نہیں کریں گے بلکہ علم والے علماء دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے اور ان سے سوالات اور مسائل میں رجوع کریں گے اور وہ غلط سلط باتیں بتائیں گے،
خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے رہیں گے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی، فرماتے ہیں علماء کی مثال ستاروں کی سی ہے، جب وہ چمکتے ہیں تو لوگ ان سے راہ پا جاتے ہیں، اور جب وہ چھپ جاتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عالم کی موت اسلام کا اتنا بڑا نقصان ہے جس کی بھرپائی قیامت تک نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا کے ہر نقصان کی بھرپائی قیامت تک ہو سکتی ہے، لیکن علماء کی موت کی بھرپائی قیامت تک نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال تک حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی کو یہ پسند ہو کہ وہ ایسے لوگوں کو دیکھے جنہیں اللہ رب العالمین نے دوزخ سے آزاد کر دیا، یعنی دنیا کی زندگی میں جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا، دنیا کی زندگی میں جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا، تو فرمایا کہ وہ ایسے جس کسی کو یہ پسند ہو کہ وہ ایسے لوگوں کو دیکھیں جن کو اللہ رب العالمین نے دوزخ سے آزاد کر دیا، تو وہ علم سیکھنے والوں کو دیکھ لیں، یعنی طلباء کو دیکھ لیں۔ اور ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں، آپ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو طالب علم یعنی علم سیکھنے کے لیے کسی عالم کے دروازے پر چکر لگاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ہر قدم کے بدلے میں اور ہر حرف کے بدلے میں 1 سال کی عبادت لکھ دیتے ہیں، اور ہر قدم کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنا دیتے ہیں، اور وہ جب زمین پر چلتا ہے تو زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے، یعنی مغفرت کی دعائیں کرتی ہے، اور اس کی صبح شام مغفرت کی حالت میں گزرتی ہے، اور فرشتے اس کے لیے گواہی دیتے ہیں، اور فرشتے فرماتے یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے جہنم سے آزاد فرما دیا۔ اللہ ہم سب کو علم نافع حاصل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین پر 3 عمل سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، یعنی 3 کاموں سے بڑھ کر کوئی کام نہیں۔ نمبر 1 علم کا حاصل کرنا، اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے۔ نمبر 2 اللہ کے راستے کی محنت، اور نمبر 3 حلال کمائی کرنا، اس لیے کہ طالب علم یعنی علم کا حاصل کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، اور اللہ کے راستے کی محنت کرنے والا اللہ کا ولی ہے، اور حلال کمائی میں محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو علماء کرام کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر علم دین حاصل کرنا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سہولت کے ساتھ، دیکھو میں اکثر کہا کرتا ہوں اللہ کا قرآن سیکھنا چاہیے، بولو سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے؟ ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جو کئی مرتبہ کئی سالوں سے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، 15 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، لیکن قرآن صحیح پڑھنا ابھی تک آتا نہیں ہے۔ قرآن کریم کی کتنی آیتیں علماء سے پوچھو، 6666۔ روزانہ کوئی 3 آیتوں کو یاد کرنے کا اہتمام کرے، صرف کتنی آیتیں؟ 3۔ کوئی مشکل ہے؟ 3 آیتیں یاد کرنے میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اللہ پاک نے قرآن کریم سیکھنے والوں کے لیے آسان بنایا ہے۔ اگر کوئی روزانہ 3 آیتوں پر محنت کر لے، 3 آیتوں کو یاد کرنے کا اہتمام کرے، 6 سال میں مکمل قرآن کر لے گا۔ کوئی حافظ بننے کا ارادہ کرتا ہو بڑی عمر میں تو 3 آیتوں کو یاد کرے، 6 سال میں مکمل حافظ، اور 6 آیتوں کو یاد کرے 3 سال میں مکمل حافظ۔ بولو مشکل ہے قرآن کریم کا علم سیکھنا؟ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن طلب کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں اگر علم حاصل کرنا ہے تو علم والوں کا ادب بھی ہونا ضروری ہے۔ آج اس چیز میں بڑی کمی آئی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کے اندر بہت سی مرتبہ ایسا دیکھا، ہماری ذات سے کتنی کوتاہیاں ہوئی، کتنے بڑے بڑے اللہ کے ولی لوگ دنیا سے چلے گئے، کتنے اللہ کے نیک بندے دنیا سے چلے گئے۔ حقیقت یہ ہے یہ اللہ کے ولیوں کا وجود یہ دنیا کی بقا کا سبب ہے۔ اللہ کے ولی دنیا سے ختم ہو جائیں گے، یہ دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور علماء تشریف فرمائے، اس لیے میں ایک حوالہ دیتا ہوں، عربی زبان میں کتاب درۃ الناصحین، اس میں ایک حدیث موجود ہے، عربی زبان میں علماء کرام جانتے ہیں، اس میں ایک حدیث موجود ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
سیأتی زمان علی امتی یفرون من العلماء والفقہاء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میری امت پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ میری امت اپنے علماء اور فقہاء سے نفرتیں کرنے لگے گی، ان سے دور بھاگے گی، جس کے نتیجے میں وبال کیا ہوگا؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وبال یہ ہوگا کہ اللہ پاک انہیں 3 بڑی بڑی آزمائشوں میں مبتلا کر دیں گا، 3 بڑی بڑی پریشانیوں میں مبتلا کرے گا۔ سب سے پہلی پریشانی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولھا یرفع البرکۃ من کسبہم، اللہ پاک ان کی کمائی میں سے برکت کو چھین لے گا۔ صاحب چیک کرو نا، دکان پر پرابلم بہت ہو گئی ہے، دکان چلتی نہیں ہے، کاروبار ٹھپ پڑ چکا ہے، علماء کی حقارت دل میں آ گئی، علماء سے نفرتیں دل میں آئی۔ میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، یہ حدیث کا حوالہ دیتا ہوں، حدیث شریف میں موجود ہے، اللہ پاک ان کی کمائی میں سے برکت کو ختم کر دے گا۔ پھر وہ محنت کر کر کے، کوشش کر کر کے تھک سکتا ہے، لیکن کمائی میں برکت حاصل ہو سکتی نہیں ہے۔ لیکن دوسری بات کیا بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وَالثَّانِيَةُ يُسَلِّطُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا ظَالِمًا، اللہ پاک ان پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا، جو ظلم پر ظلم، ذاتی پر ذاتی کرتا رہے گا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں کیا ہو رہا ہے۔ اور تیسری بات بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَالثَّالِثُ يَخْرُجُونَ من الدنیا بغیر ایمان، دنیا سے بغیر ایمان کے جائے گا، یعنی اللہ موت سے پہلے پہلے کلمے کو چھین لے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی ایمان کو سلامت رکھے۔ اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے گی، نفرت علماء کی، جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، بار اسی کے پیچھے پڑھتے ہیں، فرمایا جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے گی اور بازاروں کی عمارتیں بلند کرنے اور غالب کرنے لگے گی، بڑے بڑے شو روم بنیں گے، بڑی بڑی دکانیں بنے گی، بڑی بڑی فیکٹریاں بننے لگے گی، بڑے بڑے گھر اور بڑے بڑے محل تیار ہوں گے، اور مال و دولت پر نکاح کرنے لگے گی۔ بینک بیلنس کتلو چھے، دماغ کا بیلنس کوئی چیک نہیں کرتا، تقوی کے بیلنس کو کوئی چیک نہیں کرتا، شریعت اور سنت کے بیلنس کو کوئی چیک نہیں کرتا۔ ارے گاڑی کتنی ہے، ارے اس کا گھر بھی، خود کا گھر بھی ہے کہ نہیں، ارے اس کی خود کی دکان بھی تو ہے کہ نہیں، ارے اس کا خود کا دھندا بھی تو ہے کہ نہیں۔ اور جب کوئی بیچارہ غریب لڑکا ہو اور کوئی لڑکی بتائی جائے کسی اچھے آدمی کو کہ ہے بیچارہ لڑکا غریب، لیکن تم اسے شادی کرنا، نہ وہ غریب ہے، غریب، اور ایک مالدار لڑکا ہے لیکن ایک درجے کا کمینہ، نماز بھی نہیں پڑھتا، اس سے بڑا کمینہ کون ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو، جس کو اللہ نے دولت دی ہو اور اللہ کے سامنے 5 مرتبہ جھکتا نہ ہو، ارے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، رمضان کے روزے نہیں رکھتا، ارے اس کے اخلاق بھی درست نہیں، لیکن مال ہے، عہدہ ہے، ارے فیکٹری ہے، ارے گاڑیاں ہے، ارے بیگ پہلے تو کوئی بات نہیں، شادی بعد دیندار ہو جائے گا۔ جب شادی بعد دیندار ہو سکتا ہے تو کیا شادی بعد مالدار نہیں ہو سکتا؟ تو کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میری امت مال و دولت پر نکاح کرنے لگے گی، سب سے پہلا علماء سے بغض، دوسرا بازاروں کی عمارتیں بلند ہوگی، بڑی بڑے شو روم بنیں گے، بڑی بڑی دکانیں بنے گی، اور مال و دولت پر نکاح کرنے لگے گی، یعنی نکاح میں بجائے دینداری کے، تقوی کے، مالداری کو دیکھا جائے گا تو اللہ رب العالمین ان پر 4 قسم کے عذابوں کو مسلط فرما دیں گے، 4 قسم کے عذاب ان پر نازل فرمائیں گے۔ نمبر 1 قحط سالی ہو جائے گی، خود کا پیسہ ہوتے ہوئے بھی، خود کا مال ہوتے ہوئے بھی اس مال سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ نمبر 2 بادشاہوں کی طرف سے مظالم ہونے لگیں گے، یعنی بادشاہوں کی طرف سے ظلم و ستم ہوگا۔ اب ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں کیا ہو رہا ہے۔ نمبر 3 حکام خیانت کرنے لگیں گے۔ میں نے پہلے بتایا حکام سے صرف حکومت مراد نہیں، مسجد کے بھی حکام ہوتے ہیں، مدرسے کے بھی حکام ہوتے ہیں، محلے کے بھی حکام ہوتے ہیں، سوسائٹی کے بھی حکام ہوتے ہیں، گھر کے بھی حکام ہوتے ہیں، فیکٹری کے بھی حکام ہوتے ہیں۔ فرمایا حکام خیانت کرنے لگیں گے۔ اور نمبر 4 دشمنوں کے پیدر پہ حملے ہوں گے، چاہے وہ گھر کا دشمن ہو، چاہے وہ باہر کا دشمن ہو، لیکن ہر وقت حملے کی فراق میں ہوگا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو علماء سے محبت نصیب فرمائے، اور اگر علماء سے محبت ہیں تو اللہ پاک علم نافع نصیب فرمائے گا۔
مجھے اکثر یہ تجربہ ہے اور حقیقت آپ بھی اپنی لائف میں یہ تجربہ کر سکتے ہیں. جن کے دلوں میں علماء کی محبت ہے، جن کے دلوں میں علماء کا پیار ہے، دنیا کی زندگی میں انہیں انعام کیا ملتا ہے آپ تجربہ کر لو گے. اللہ پاک ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتے ہیں. یہ دنیا کی زندگی میں نقد انعام کہتے ہیں، جس کو کوئی نہ پہنچے اس کو اس کا پیٹ پہنچے. اور جو علماء کا دشمن ہوتا ہے، جس نے علماء کے ساتھ برا سلوک کیا ہوتا ہے، ارے چوری کرنے والے کو حکومت کی طرف سے سزا ملتی ہے، زنا کرنے والے کو دنیا والے اگر سزا مسلط ہوگی تو دنیا والے سزا دیں گے، شراب پینے والے کو دنیا والے سزا دیں گے، لیکن جس نے علماء کے ساتھ برا سلوک کیا ہوتا ہے اس کو دنیا والے سزا نہیں دیتے، بلکہ خود اس کی اولاد اسے سزا دیتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ عافیت کے ساتھ دنیا سے جانا مقدر فرمائے. نمبر 1، جس نے ماں باپ کو رلایا، ماں باپ کا دل دکھایا، ماں باپ کو ناراض کیا، ماں باپ کو ٹھیس پہنچانے والے کا بڑھاپا کبھی درست نہیں، بلکہ وہ بڑھاپے میں ضرور تڑپتا ہے. ہاں، اگر اللہ نے اسے معاف کر دیا، اس کے ماں باپ نے اسے معاف کر دیا، لیکن ماں باپ کو رلانے والے کا بڑھاپا خطرناک ہوتا ہے. نمبر 2، جس نے کسی کی بیٹی پر یعنی بیوی پر ظلم کیا. باہر تو بڑا ڈرپوک ہے، لیکن گھر میں غصہ ہے تو بیوی کے سامنے، رعب ہے تو بیوی کے سامنے، دادا گیری ہے تو بیوی کے سامنے. ایک کمزور عورت جو تمہارے سامنے بولنے کی طاقت نہیں رکھتی، جو تمہارے سامنے ہاتھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتی، اس عورت کو ڈرانے کا انجام یہ ہوتا ہے. اور میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، حضرت حکیم اختر صاحب نے فرمایا، جس نے بیویوں کو دنیا کی زندگی میں بیجا رلایا، کوئی قصور نہیں تھا. کبھی باپ کی گالی دے دی، کبھی ماں کی گالی دے دی، کبھی ماں باپ کے تانے دیے. حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں تڑپ کر جاتا ہے. بلکہ میں اپنی مرضی سے نہیں، حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، بہت سے لوگ ایسے جو بڑی بڑی بیماریوں میں بڑھاپے میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. نمبر 3، جس نے کسی کے دین کے کام میں روڑے ڈالے. خود تو دین کا کام کرتا نہیں تھا، خود تو امر بالمعروف کرتا نہیں تھا، خود تو نہی عن المنکر کرتا نہیں تھا، لیکن جس نے کیا اس کے راستے میں روڑے ڈالے، اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا فرمائی، اس کا بڑھاپا بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے. اور نمبر 4، جس نے علماء کے ساتھ برا سلوک کیا، علماء کے ساتھ برا برتاؤ کیا، اس کا بڑھاپا بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے. اور چونکہ مجھے حق بات بولنے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. بولو کس سے ڈرنا چاہیے؟ دنیا والوں کا کوئی خوف نہیں. ایسے باپو لوگ جو جھوٹ بول کر امت کو دھوکہ دیتے، یعنی تعویذ والے باپوؤں کا بڑھاپا بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے. جو دنیا میں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، جو دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور تعویذات کے نام پر غلط سلط پیسے وصول کرنے والوں کا بڑھاپا بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائے. اس لیے اگر علم دین حاصل کرنا ہے آسانی کے ساتھ تو دل میں کتابوں کا احترام ہوگا، دل میں علماء کا احترام ہوگا، تبھی اللہ پاک علم دین حاصل کرنے کی ہم سب کو ہمت بھی نصیب فرمائیں گے اور توفیق بھی نصیب فرمائیں گے. اور مجھے کبھی کبھی کوئی کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو مدرسے میں بٹھایا ہے، اب وہ بچہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے، اس کا ذہن بھی کام نہیں کرتا، اس کا دماغ بھی پاورفل نہیں ہے. ایسا کوئی وظیفہ بتاؤ جس کو پڑھنے کی وجہ سے بچے کا دماغ پاورفل ہو جائے، بچے کا ذہن پاورفل ہو جائے. تو بس میں ایک ہی بات کہتا ہوں، وظیفے ہیں، اس کا اثر ہوگا ضرور. اگر کسی عالم کی بے ادبی کی ہے تو جا کے معافی مانگ لو، وہ تمہیں معاف کرے گا، اللہ تمہارے بچے کو قابل بنا دے گا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور علماء کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. 2016 سے لے کر یہ 2021 کے درمیان میں اتنے علماء کرام، بلکہ بہت سے علماء کرام جن کا شمار تقوی میں، علم میں، عمل میں صفِ اول میں شمار ہوتا تھا، اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے ہیں. جتنے علماء کرام ہمارے درمیان میں موجود ہیں، اللہ ہم سب کو ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکتیں نصیب فرمائے. تو میں بات کیا کہہ رہا تھا؟ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ خوبصورت پلیٹ ہے، اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت علم ہے جو قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے. جس کو حاصل ہو جائے اس کو شہد میں وہ مزہ نہیں آتا
جو علم حاصل کرنے کے بعد جو حلاوت محسوس ہوتی ہے اور اس علم پر مکمل عمل کر کے زندگی گزار لینا، یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اب میزبان کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا میرے محبوب اگر اجازت ہو تو میں بھی کہوں۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی فرماؤ، آپ بھی کہو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے محبوب یہ جتنی خوبصورت پلیٹ ہے، جتنی چمکدار، جتنی روشن پلیٹ ہے، اس سے کئی گنا زیادہ چمکدار آنے والا مہمان ہوتا ہے۔ چونکہ انہوں نے موقع کی مناسبت سے بات کی کہ جتنی چمکدار پلیٹ ہے اس سے کئی گنا روشن، اس سے کئی گنا زیادہ چمک وہ مہمان کی پیشانی پر ہوتی ہے، وہ آنے والا مہمان ہوتا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے محبوب اگر مہمان کو میزبان کا کھانا پسند آ جائے، یعنی میزبان نے جو کھلایا وہ مہمان خوش ہو کر کھانا کھا لے، تو میزبان کو ایسی خوشی ہوتی ہے جیسی خوشی شہد کے کھانے میں بھی نہیں ہوتی، یعنی شہد میں جو حلاوت نہیں، مد میں جو حلاوت نہیں، اس سے کئی گنا زیادہ حلاوت اور مٹھاس مہمان کو خوش دیکھ کر، یعنی مہمان کو کھانا پسند آیا اور اس نے خوش ہو کر کھانا کھا لیا تو میزبان کو ایسی زبردست خوشی ہوتی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے محبوب یہ بال اندر جو باریک ہے اس سے میں علی یہ کہتا ہوں کہ مہمان کو 100% خوش کر دینا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ شادی میں اچھے سے اچھا کھانا کھلایا، بریانی کھلائی، سموسے کھلائے، حلوہ کھلایا، ارے بریانی کے اندر وہ ہڈی آ رہی تھی، ارے وہ بریانی میں تھوڑا نمک زیادہ تھا، ارے وہ تیل زیادہ تھا، ارے وہ بوٹیاں کم تھی، ارے وہ فلانی ڈش نہیں تھی، ارے وہ فلانی پلیٹ نہیں تھی، تو فرمایا مہمان کو 100% خوش کر دینا یہ تو بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اب وہ پردے میں سن رہی تھی کون؟ آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس زمانے میں پکے مکان تو ہوتے نہیں تھے، اندر آواز جا رہی تھی، حضرت فاطمہ نے پیغام بھیجا ابا اگر اجازت ہو تو میں بھی اس گفتگو کا حصہ بننا چاہتی ہوں، اگر اجازت ہو تو میں بھی اس بات کا حصہ بننا چاہتی ہوں اور میں بھی 3 باتیں کہنا چاہتی ہوں۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا فاطمہ تم بھی فرماؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے محبوب یہ جتنی خوبصورت پلیٹ ہے، یہ جتنا خوبصورت برتن ہے، چمکدار برتن ہے، اس سے کئی گنا زیادہ چمکدار اور اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت عورت کی حیا ہے جو اللہ پاک نے عورت کو نصیب فرمائی ہے۔ پھر فرمایا حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فاطمہ نے فرمایا کہ میں فاطمہ یہ میٹھا شہد ہے اس سے میں فاطمہ یہ کہتی ہوں اگر عورت کو حیا والی صفت مل جائے، پردے کی توفیق مل جائے، اپنا چہرہ چھپانے کی، اپنا جسم چھپانے کی توفیق مل جائے اور وہ پردے کو اپنا لے تو اس کو شہد میں اتنا مٹھاس نہیں، اس کو شہد میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا حیا میں اور پردے میں مزہ آتا ہے۔ پھر فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے میرے محبوب یہ چھوٹا سا بال جو باریک ہے اس سے میں فاطمہ یہ کہتی ہوں کہ عورت کا پوری زندگی اپنے چہرے کو کسی نامحرم سے بچانا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے، لیکن حضرت فاطمہ نے بچایا۔ بولو بچائے کہ نہیں بچایا؟ اب یہ باتیں ہو رہی تھی، حضرت جبریل بھی تشریف لے آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہے۔ فرمایا میرے محبوب ابو بکر نے 3 باتیں کہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے 3 باتیں کہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 باتیں کہی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 باتیں کہی، فاطمہ نے 3 باتیں کہی۔ اب جبریل بھی 3 باتیں کہنا چاہتا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے ہمارے نبی سے اجازت مانگی، ہمارے نبی نے فرمایا جبریل آپ بھی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا میرے محبوب یہ پلیٹ جتنی خوبصورت ہے اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت اللہ پاک نے وہ اسلام ہے جو آپ کو نصیب فرمایا ہے، مذہب اسلام۔ پھر فرمایا میرے محبوب جس کو مذہب اسلام پر چلنے کی توفیق مل گئی، جس نے مذہب اسلام پر چلنا شروع کر دیا، اس کو شہد میں اتنی حلاوت نہیں محسوس ہوتی جتنا مذہب اسلام پر چلنے میں حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو فجر کی نماز میں اٹھنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اگر اللہ سے ڈر کر عادت بنائیں گے تو اٹھنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے،
وہ وقت ابھی دور نہیں ہے کہ سونا مشکل معلوم ہوگا، کہ میں کیسے فجر کی نماز چھوڑ کر سو جاؤں، میں کیسے رب العالمین کو ناراض کر دوں۔ تو جبریل نے فرمایا جتنی خوبصورت پلیٹ ہے اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت مذہب اسلام ہے جو اللہ پاک نے آپ کو نصیب فرمایا ہے۔ جس کو مذہب اسلام پر چلنے کی توفیق مل جائے اس کو شہد میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا مزہ مذہب اسلام پر چلنے میں آتا ہے۔ اور یہ بال جو باریک ہے اس سے میں جبریل یہ کہتا ہوں، فرمایا میں جبریل یہ کہتا ہوں کہ مذہب اسلام میں ترقی کرتے رہنا، آگے بڑھتے رہنا، آگے بڑھتے رہنا، یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کرام اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بھی فرمایا اور جبریل سے بھی فرمایا، تم نے اپنی اپنی 3 باتیں کہی، میں محمد عربی بھی 3 باتیں کہنا چاہتا ہوں، میں محمد عربی بھی 3 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو میرے صحابہ کرام، یہ خوبصورت پلیٹ ہے، اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت اللہ کی محبت ہے، اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت اللہ کی محبت ہے۔ اور جس کو اللہ کی محبت نصیب ہو گئی، جس کو اللہ کی محبت مل گئی، اس کو شہد میں وہ مٹھاس نہیں ملتی، اس کو شہد میں وہ ذائقہ نہیں ملتا جو اللہ کی محبت میں ملتا ہے۔ اور وہ بال باریک ہے، اس سے میں محمد عربی یہ کہنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی محبت میں ترقی کرتے رہنا، ترقی کرتے رہنا، یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بس ہمارے آقا نے یہ باتیں فرمائی، اب وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو رہی ہے، اور علماء جانتے ہیں کہ وحی کی کیفیت بیان یہ کی گئی ہے کہ سخت سردی کے اندر بھی آپ کی پیشانی پر پسینہ آنا شروع ہو جاتا تھا۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابو بکر نے 3 باتیں کہی، عمر نے 3 باتیں کہی، عثمان نے 3 باتیں کہی، علی نے 3 باتیں کہی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور حضرت فاطمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 باتیں کہی، جبریل نے 3 باتیں کہی، آپ نے 3 باتیں کہی، میں رب العالمین بھی 3 باتیں کہنے والا ہوں۔ میں رب العالمین، شروع کہاں سے ہو رہی ہے بات؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ختم کہاں ہو رہی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات گرامی پر۔ اس لیے میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بڑا اونچا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل گزرے ہیں، بڑی زبردست محبت تھی، صحابہ کرام سے بڑی محبت، اللہ کے نبی کے سچے عاشق تھے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی بیان کرتے تھے، تقریر کرتے تھے، اور جب معراج کا واقعہ ذکر فرماتے، چونکہ ہمارے نبی کو اللہ نے رجب کے مہینے میں معراج کا سفر کروایا، معراج کا واقعہ ذکر فرماتے تو اب حضرت اقدس کو نانا جان کہتے، چونکہ وہ سید خاندان کے تھے، نانا کہ جب میرے نانا معراج کا سفر کر رہے ہیں تو جبریل امین نے سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر کہا کہ میرے محبوب میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، بس یہاں تک میری منزلیں تھی، اب آپ کی منزل ہے، آپ اکیلے جاؤ گے، یہاں تک کا میں سفر کا ساتھی تھا۔ لیکن حضرت عطا اللہ شاہ بخاری بڑی زبردست بات بیان فرماتے کہ یہ تو جبریل تھا، جبریل جس نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہہ کر ساتھ چھوڑ دیا کہ میرے محبوب اگر میں اب آگے بڑھوں گا تو یہ اللہ کی روشنی، یہ تجلی میرے پروں کو جلا دے گی، یہ تو جبریل نے ساتھ چھوڑا۔ ابو بکر ہوتا تو جلنا پسند کر لیتا، لیکن ساتھ چھوڑنا پسند نہ کرتا۔ تو بات شروع ہوئی صدیق اکبر سے، ختم ہو رہی ہے اللہ رب العالمین پر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب یہ خوبصورت پلیٹ ہے، اس سے میں رب العالمین یہ کہتا ہوں جتنی یہ پلیٹ خوبصورت ہے اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت وہ جنت ہے جو میں نے اہل ایمان کے لیے بنائی ہے، ایمان والوں کے لیے بنائی ہے۔ پھر فرمایا جس کو جنت نصیب ہو گئی، بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ بس اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا پروسیس نہیں ہے، 2 قدم کا راستہ ہے، 1 قدم اپنے نفس پر رکھو، دوسرا قدم انشاءاللہ سیدھا جنت میں ہوگا۔ فرمایا وہ جنت یہ خوبصورت پلیٹ ہے، اس سے میں رب العالمین یہ کہتا ہوں یہ پلیٹ جتنی خوبصورت ہے اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت وہ جنت ہے جو میں نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے۔ اور جس کو جنت مل گئی، جس کو جنت کا داخلہ مل گیا، اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے، دل سے دعا کر لو اللہ ہر ایک کو جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے۔ جس کو جنت الفردوس مل گئی، جس کو جنت کا داخلہ مل گیا، اس کو شہد میں وہ حلاوت محسوس نہیں جو جنت کو پانے کے بعد محسوس ہوگی۔
پھر فرمایا جنت میں جانے کے لیے ایک پول ہے، پول صراط، آپ کو معلوم ہے نا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، پل صراط ہوگا، جنت پر گزرنے کے لیے ایک پول ہے۔ تو فرمایا جنت کے راستے کو پار کرنا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ بس میرے بھائیوں باتیں تو بہت سنی ہے، بس عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو جنت کے حصول کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بولو دنیا بغیر محنت کے حاصل ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ دنیا جس کے اوپر اللہ کی کوئی نظر نہیں، جس پر اللہ کے کوئی وعدے نہیں، اس کے باوجود دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ محنت درکار ہے۔ تو یہ علم دین، یہ اللہ کی محبت، یہ اللہ کے نبی کی محبت، یہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بغیر محنت کے کیسے حاصل ہوگی؟ یہ جنت کا داخلہ بغیر محنت کے کیسے حاصل ہوگا؟ اس کے لیے کچھ نہ کچھ محنت شرطیں ہیں، کچھ نہ کچھ قربانی شرط ہے۔ وہ قربانی نہیں جو صحابہ کرام نے پیش کی ہے، بس اپنی زندگی کا کچھ وقت ہے، گزری ہوئی زندگی میں اللہ سے معافی مانگنی ہے اور آئندہ زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے کے لیے، حضرت اقدس کے طریقے کے مطابق گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے راستے میں درکار ہے۔ تو بتاؤ اس کے لیے کون کون اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے تیار ہے؟